جب انسان اپنی زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ گنجا سانپ بنایا جائے گا جو قیامت کے دن انسان کے گلے میں لپیٹا جائے گا اور وہ بولے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں کوئی سانپ نہیں ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا دنیا میں، وہ ہوں میں تیرا مال ہوں، تو نے دنیا میں جمع کیا تھا اور اسی مال کی محبت میں اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کیا تھا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا، آج تو بھی اس کا مزہ چکھ لے۔ تو حق تعالیٰ نے اگر ہم کو دیا ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں پر، وَالْمَسَاكِينِ، مسکین جس میں مسکنت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور وہ عاجزی انکساری ہے کہ بیچارہ غریب ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ غریب ہے، اس لیے مسکنت اور عاجزی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں پر خرچ کرو۔ بہت سی مرتبہ مسافر بھی ضرورت مند ہو جاتا ہے، ایک مسافر ہے وہ عمرے کے لیے چلا، وہ حج کے لیے چلا اور وہاں پہنچا اور جیب کٹ گیا اس کا، اس کے پاس پیسے نہ رہے۔ اگرچہ آج کل تو بعض لوگوں نے مانگنے کی فیشن بھی بنا لی ہے کہ بس بناوٹی طور پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جیب کٹ گیا ہے اور ہمیں ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں اور ہمیں ضرورت ہے۔ آرٹیفیشل فقیر بھی بن جاتے، مصنوعی اور بناوٹی فقیر بھی بن جاتے، لیکن ان کی وجہ سے ان حقیقی فقیروں کو، مسافروں کو نہ چھوڑو جو واقعتاً مسافر ہے اور ضرورت مند ہو گیا ہے۔ والسائلین، یہ ایک عجیب و غریب لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا مانگنے والوں کو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ابھی حدیث سنائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سوال کرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجگی کو لازم کر دیتا ہے، نبی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی سوال کرتا رہتا ہے بلا ضرورت تو اللہ محتاجگی کو لازم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، کہ جو آدمی بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے اور مال جمع کرنے کے لیے مانگتا رہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا سارا گوشت اتار دے گا، یہ گوشت سارا نکل چکا ہو، اور مجمع کے سامنے اعلان ہوگا یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مانگنے کی عادت بنائی تھی۔ السوال ذل، سوال میں ذلتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن اور عید کے دن خوشبو لگانا ہے، لیکن وہاں نبی علیہ السلام نے قید لگا دی کہ ان وجدت فی بیتک، تیرے گھر میں موجود ہو تو خوشبو لگانا، کسی سے سوال کر کے خوشبو نہ لگانا۔ جب خوشبو کے باب میں یہ کہا گیا کہ کسی سے مانگ کر خوشبو جمعہ کو نہ لگانا، تو ویسے سوال کرتے رہنا شریعت کہاں پسند کرے گی؟ شریعت کی نگاہ میں مبغوض ہے سوال کرنا، سوال نہ کریں، منع کیا گیا۔ تو ایک طرف ساری حدیثیں بھری پڑی ہے اس بات سے سوال سے منع کیا گیا، لیکن دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے والسائلین، مانگنے والوں کو دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہوگا، یقیناً اس کو مانگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اتنا مجبور ہو چکا ہوگا کہ اس کو اپنی زبان کھولنی پڑی ہے، اس لیے تم اس کی عزت نفس کو پامال نہ کرو، اس نے اپنی عزت نفس کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ بھئی جب انسان سوال کرتا ہے نا تو اپنی عزت ڈال دیتا ہے، گویا اس نے اپنی عزت تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ بعض مرتبہ یہ حدیثیں سن کر کے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مانگنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، دھٹکار دو اس کو، نکال دو اس کو، کچھ نہ دو۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے سوال کرنے کے لیے اس کو بھی دے دینا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ بظاہر اسکوٹر پر، بائک پر بیٹھ کر آیا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر کے